الذین کفروا سواء علیہم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی ان کے لیے یکساں ہے کہ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جن لوگوں کا یہ حال ہو چکا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے شروع میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو لوگ ظاہر کر دیے، کافر اور ایمان والے، اور ان کی نشانیاں بتا دیں۔ اب ان کی نشانیاں بھی بتا دیں جو کافر ہیں، کہ بھئی جو اس پر یقین نہیں نہ پھر رکھتے، اور ان کو اے نبی آپ قرآن پڑھ کر سناؤ یا نہ سناؤ برابر ہے۔ ان کی نشانیاں بھی بتا دیں، اور اللہ کو یہ لوگ اتنے برے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پہ، ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی، اور پردے ڈال دیے میں نے ان کے دلوں میں۔ مہر، دیکھیں مہر ہی لگا دینا کافی ہے کہ سیل کر دیا ہے، اور سیل کر کے آگے سے پردے بھی ڈال دیے ہیں، اور وہ پردے کون سے ہیں، اب کتنے مضبوط پردے ہیں جو اللہ نے ڈالے ہیں کہ ان تک وہ بات ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر اور ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ پہچانے ہی نہیں جاتے، لگتے ہیں بڑے ہی بھائی سب سے آگے یہی ہے، اور سب سے آگے آگے یہی ہے، بس ان سے بڑا تو کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں، لیکن نہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی دھوکے میں ہیں، اگرچہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دنیا میں جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، جھوٹ بول کے کاروبار کر لینا، اور اس کے اندر پھر منافع حاصل کر لینا کہ دیکھا میں نے کتنی عقل مندی کی، میری ایک چیز تھی، یعنی کہ فالٹڈ چیزیں ہونا، میں نے اس کو بیچ دیا، کتنی عقل مندی کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کامیابی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کو نہیں، وہ سمجھتے ہیں اب ایک بندہ کہ میرا نوٹ چل ہی نہیں رہا تھا، میں نے کسی کو دیا اور پتہ نہیں اس کی آنکھیں کمزور تھیں، میں نے چلا دیا، دیکھا میں کتنا کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور اس کو بھی دھوکہ دیا، ایمان والوں کو بھی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے کامیاب ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، بس اللہ نے انہیں اور زیادہ روگی کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب لازم ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں اللہ کسی کو روگی نہ، کسی کی بیماری کا اللہ تبارک و تعالیٰ علاج ہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھلائیاں ہی کرتے ہیں، خیر ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، ایمان والوں کو ستایا، کہ اللہ نے پھر کہہ دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے اندر جو بیماری ہے نا میں نے اس کو اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں خرابی نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ خرابی پھیلانے والے ہیں، اگرچہ جہل اور سرکشی میں اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان کی راہ اختیار کرو جس طرح اور لوگوں نے اختیار کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ نے کہا خبردار، کہ یہ میرے ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ان کو دھوکہ دے کے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود انہی کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، اور وہ اپنی اس سرکشی میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو ہو رہی ہے نا مکہ کے ان منافقین کی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو بڑا ہی ستایا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ادھر بھی جا کے ان کی باتیں سنیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اپنے کافروں کو بھی کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نا صرف خبریں ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی آ رہی ہے، کیا آیتیں آ رہی ہیں، چلو ہمیں خبریں ذرا ہو جائیں، بس اس طرح کی باتیں۔ لیکن اگر ہم آج کل کے ماحول پہ سوچیں کہ دیکھ لیں جو رشتہ دار یہاں ہیں جو اس طرح ہیں، وہ آپ کے گھر آ کر بھی آپ کے ساتھ اور آپ کی باتیں کوئی پتہ چلتی ہیں، تو آپ سے جو نہیں ملتے لوگ دشمنیاں ہیں یا کوئی نہیں ملتے چلو ناراضگی ہیں، ان کو جا کے وہ اور طرح سے جا کے بتاتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، آج بھی ختم نہیں ہوئے یہ۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ باتیں ہیں تو نکالو، ختم کرو، کہ ادھر کی بات جا کے ادھر بتانی اور کہنا ہم تو ان کی شادی میں ہم ہی چلے گئے تھے، چلو بڑا ہی کہہ رہے تھے، منتیں کر رہے تھے تو ہم چلے گئے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے گھر جانا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی یہ گھروں میں بھری ہوئی ہیں چیزیں، میں آپ کو بتاؤں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، کہ عذاب عظیم ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف پاکیزہ رکھو۔ قلب سلیم والے ہی جنت میں جائیں گے، گندے دل والے جنت میں کوئی نہیں جانے۔ اس کی شرط ہے جنت کی کہ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اور رشتہ داریاں جیسی بھی ہیں نا آپ دل صاف رکھو دوسرے کے ساتھ، وہ آپ کے لیے جو مرضی سوچے، آپ نے اپنے دل کو
ہر انسان کے لیے صاف رکھنا ہے، اور دل میں حسد بغض بالکل نہیں رکھنی، اور کوئی مقابلہ لے کے نہیں چلنا کہ میں اچھا فلاں موقع آئے گا نا تو پھر میں بتاؤں گی. یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سمجھا رہا ہے شروع میں کہ اس طرح کے دل اپنے نہ کرو. اللہ اکبر. اور اللہ نے دیکھیں کہہ دیا، آیت نمبر دیکھیں 12. یاد رکھو یہی لوگ خرابی پھیلانے والے ہیں. اور جب ان سے آیت نمبر 13 سنیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی راہ اختیار کرو جس طرح اور لوگوں نے اختیار کیا، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں. اچھا یہ بیوقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے پھر اپنی جان مال اپنے گھر بار سب لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اسلام کی راہ میں مال لٹانے والوں کو بیوقوف کہتے ہیں. وہ کہتی ہیں ان کی محفل میں تو آپ باتیں سنو لیکن پاگل ہو، تم اپنی جیبیں خالی کرو. کوئی ان کو پیسہ نہیں لگانا یہاں پر، کوئی بس ٹھیک ہے بات سنو اور چلو. یہ تو بیوقوف ہیں جو ان چیزوں پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. یہی لوگ ہیں، آپ بھی بھرے ہوئے ہیں، آپ بھی دنیا بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے. کئی ہمارے ہاں ادارے ہیں جو اتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں یتیموں مسکینوں کے نام پہ، اداروں کے نام سے، اور پھر کہتے ہیں ہم بیوقوف ہیں جو سارے پیسے ان لوگوں پہ خرچ کریں غریبوں پہ، یہ تو ہم رکھیں سنبھال کے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اپنے گھر کی ساری چیزیں اٹھا کے دے دی. وہ ایک صحابی تھے، ان کو جب ہجرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کافروں نے کہ اگر سارے اکٹھے ہو کے ان کی جان لینے کو آ گئے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ہجرت کرنی ہے سارا مال اپنا ہمیں دے کے جاؤ. انہوں نے کہا سارا مال لے لو، میری جان چھوڑو، میں جاؤں مکہ، میں جاؤں مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وہ سارا مال اپنا دے گئے، اور وہ کہتے تھے کہ بیوقوف ہے، دیکھو سارا مال ہمیں دے گیا، خالی ہو کے چلا گیا. تو کون ہے کامیاب؟ کون ہوا؟ وہ دنیا کی نظر میں وہ ناکام ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے پاس وہ کامیاب ہے. تو وہ سارا مال دے کے اپنا چلے گئے. اسی طرح جو مال دیتے تھے یہ منافق انہیں کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہے. پھر جہاد کرنا، اور جب جہاد کا وقت آنا تو ایسے نکل جانا کہ ہم پاگل ہیں تو سچ میں جہاد پر جائیں اور اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالیں. یہ سب ذکر آگے ہوتے جائیں گے اور ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر پڑھیں 14. اور اب دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہی باتیں ساری انہی کی ابھی ہو رہی ہیں. اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خود انہی کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ مذاق کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو بڑے صحیح ہیں، نہ ہم پہ کوئی بیماری آئی، نہ ہم پہ کوئی مصیبت آئی، نہ ہم پہ ہمارا کبھی کوئی اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہوا، نہ ہماری اولاد میں سے ابھی کوئی مرا، ہم تو سب سے ٹھیک ہے. پاگل تو یہ ہیں، آئے دن ان کے مر رہے ہیں، آئے دن قتل ہو رہے ہیں، آئے دن ان کو غربت نے مارا ہوا ہے. یہ چکر. اچھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. ایسے تاجروں کی تجارت کبھی نفع مند نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے سخت طریقے میں روشنی کے لیے آگ سلگائی، جس کے شعلوں سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو قدرت الہی سے اس کے شعلے بجھ گئے اور پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں جدیا کر رہ گئیں کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھیں نا یہ مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تھوڑا پیسہ دیا، عیش دی، پھر اللہ نے آزمائش لی. وہ بڑے خوش تھے لوگ ان چیزوں میں، اللہ نے تھوڑی آزمائش لی اور چیزیں یہ لے لی تو ان کے چہرے بجھ گئے، ان کے دل ہی بجھ گئے. یہی دیکھنا چاہ رہا تھا اللہ کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے سب کچھ، یہاں کے میرے ساتھ محبت ہے سچی. حضرت ایوب علیہ السلام سے جب سارے تو دیکھیں ان کی آزمائش آئی، اتنی ان کے پاس عیش و عشرت کی زندگی تھی کہ ہماری اللہ معاف کرے جائے نا تو ہم تو کوستے ہی رہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ سخت طریقے میں روشنی کے لیے آگ سلگائی جس کے شعلوں سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا. ایک اس کا مطلب نا یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ ایمان مطلب کہ لے آئے تھوڑی دیر کے لیے، دل روشن ہو گئے، روشنی پھیلی، یعنی ایمان میں تھوڑی سی روشنی آئی تو قدرت الہی سے اس کے شعلے بجھ گئے تو پھر اللہ نے ذرا مصیبتیں ڈالی نا تو وہ پھر شعلے بجھ گئے، مصیبت آئی، ایمان ختم. ہم عام لوگ بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مصیبت نہ ڈالنا کہ جس سے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. کرو دعا لیکن قائم رہو. اگر کوئی چھوٹی موٹی یا مصیبتیں یا کوئی آ جاتی ہیں تو ایسے ہی ہے نا. تو پھر کہا پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں جو دیا کر رہ گئی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. یعنی اب پھر وہ کافر کے کافر، کوئی روشنی نہیں ہے ان کی، ہر طرف اندھیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہو کر رہ گئے ہیں، وہ کبھی نہیں لوٹ سکتے. یعنی اللہ نے ان کی تمام چیزوں پہ مہر لگا دی ہے. پھر اللہ نے ایک اور مثال دی کہ پھر جیسے آسمان سے پانی کا برسنا ہے کہ اس کے ساتھ کالی گھٹائیں، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک ہوتی ہے. بادل جب زور سے گرجتے ہیں تو موت کا ڈر انہیں دہلا دیتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں اور اللہ کا قانون منکروں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے کنارے کنارے رہ کے ایمان کو قبول کرنا، کنارے کنارے رہ کے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، آگے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جہاد پہ چلو تو وہیں پہ نکل گئے.